السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 11ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ افاقیت اور مستقبلیت کے ضابطے۔ امت کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کو حجیت قرار دیا گیا۔ افاقی حرکت کے لیے بھی قرآن و سنت کفایت کرتے ہیں اور ہر دور کے انسان میں انفرادی و اجتماعی و قومی مستقبل کے لیے فکری جذبہ موجود ہے۔ البتہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور انسانیت کے لیے جو پیغام دیا وہ دراصل زندگی اور انسانیت کا حقیقت تک رسائی کا ٹھوس اور مکمل لایا عمل ہے۔ جو نصب العین زندگی کے جو اصول و ضابطے آگے بڑھنے کی جو حکمت عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبرانہ شان سے دی ہے، اس کا یقینی پہلو یہ ہے کہ انسانی زندگی انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنی پوری صحت کے ساتھ آگے بڑھی ہے۔ دراصل پوری صحت کے ساتھ باقی رہنے اور آگے بڑھنے کا جذبہ اور حکمت عملی ہی پیغمبرانہ شان کمال ہے، اور انسان کا پیغمبرانہ اقرار و ایمان کے سائے میں آگے بڑھنا بھی اقدام و خطا کا عمل ہے، کیونکہ یہ ضابطہ الہی ہے۔ انسان اقدام و خطا سے نہ گزرے تو ضابطہ الہی کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ یہ شان الہی اور حکمت الہی ہے۔ نمبر 5، معاملات میں عملیت کے تعینات۔ اصول و فکر کا تعین ایک بات ہے، ان کو انسانوں کے جاری معاشرے کا حصہ بنانا اصل اہمیت کی بات ہے۔ گو انبیاء کے ذمے معاشرے کو عملی صورت میں ڈالنا نہیں ہوتا، بلکہ جاری معاشرے میں در آنے والی ایسی خامیوں کی نشاندہی ہوتی ہے جو مثبت راہ میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء اور آخری نبی ہونے کے ناطے زیادہ ذمہ داریوں کے حامل ٹھہرے اور معاشرے کی عملی طور پر بدلنے کے لیے بطور ایک عملی نمونہ کے اقدامات کیے۔ معاملات زندگی، معاملات معاشرت، معاملات انسان نو بنو سماج کے ہوتے ہیں۔ عرب کے جس مخصوص سماج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اس کی اپنی ایک صورت، نوعیت اور سطح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدلنے کے لیے عملی اقدامات کیے اور ایک نئے معاشرے کے ساتھ ایک نئی امت و قوم کی بنیاد رکھی۔ وہ عملی اقدامات اور نتائج کا ایک مختصر منظر ان عنوانات سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تفصیلات سیرت کی کتب میں موجود ہیں۔ 1، دور نبوی میں قیام ریاست اور اس کی فعالیت کا نئے سرے سے قیام ممکن بنایا۔ 2، اقرا اور قلم کی نسبت سے تعلیم کی باقاعدہ تنظیم قائم کی۔ 3، دور نبوی میں عدالت و انصاف کی نئی بنیادیں رکھ دیں۔ 4، دور نبوی میں تجارتی سرگرمیوں کے نئے سرے سے منظم کیا۔ 5، خواتین کو معاشرتی ترقی میں باعزت مقام سے نوازا۔ 6، کثیر القومی معاشرے کی عملی شکل کا نمونہ پیدا کیا۔ 7، تبلیغ اسلام کا انسانیت دوست انداز اور روشناس کرایا۔ 8، بین الاقوامی تعلقات کی داغ بیل ڈالی۔ 9، دور نبوی میں دفاعی نظام اور جہاد کا ایک نظام قائم کیا۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانی ارتقاء اور نتائج۔ زمانی ارتقاء کی بنیادیں۔ عوامی شرکت کو بصورت خلافت ممکن بنایا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بطور معیار متعین ہونا۔ قرآن مجید تدوین و اشاعت کے ساتھ معیار ہدایت باور کرنا۔ حدیث تدوین و اشاعت کے ساتھ معیار سنت قرار دینا۔ قانون شریعت فقہ کے لیے عملی اتحاد کا قیام و اشاعت کو روا رکھنا۔ روحانیت و صوفیانہ طریقوں کا رب عمل ہونا۔ عقلی و فلسفیانہ علوم میں پیش رفت۔ حسی و سائنسی علوم کی بنیادیں فراہم کرنا۔ مقامی تہذیب و تمدن کو مسترد کیے بغیر اصلاحی کوشش۔ وفاقیت کے تصور میں ترقی و ارتقاء۔ انسانیت کے تصور میں ترقی و ارتقاء۔ خواتین زندگی کی دوڑ میں سماج کی شانہ بشانہ۔ ایک خدا کا تصور انسانی نصب العین میں شامل۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظم فکر بصورت قرآن اور اسوہ حسنہ دی اور پھر اس پر عمل کرنے کے عملی اقدامات کیے۔ حتی الامکان فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے میدان سے ان کی زندگی میں گزری۔ کہہ سکتے ہیں فکر و عمل کا ایک نمونہ لوگوں کے سامنے رکھا جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ عمل ممکن ہے۔ ظاہر ہے نبوی تعلیمات محض ایک زمانے سے متعلق نہیں ہوتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری و تکمیلی نبوت تھی جسے قیامت تک زندہ رہنا تھا۔ اسی لیے عملی بنیادیں رکھ دیں۔ اوپر چند نکات کی نشاندہی کی ہے جو زمانی ارتقاء کے مراحل طے کرتے آگے آئے ہیں۔
یہ کئی دوسری وہ بنیادیں تھیں جن پر گزشتہ 14 صدیوں سے کام ہو رہا ہے۔ کچھ صدیوں سے امت کا کردار نمایاں نہیں ہے، مگر انسان رکا نہیں، انسانیت آگے بڑھی ہے۔ امت کے افراد نمایاں نہ رہے، والی امت کا کام تو بہت آگے بڑھا۔ ہم جو مسلمان کہلائے یا امتی کہلائے جمود کا شکار ہوئے۔ جمود قوموں کی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ خدا نے کام لینے کے لیے قوم بدلنے کی بات بھی کہہ رکھی ہے۔ کار نبوت خدا کے حکم سے آگے بڑھتا ہے۔ خدا کس گروہ سے، دنیا کے کس خطے سے کب اور کہاں کون سا کام لیتا ہے، یہ اسی کا منشا ہے۔ البتہ یہ بات ہمیں بھی مد نظر رکھنی ہوگی کہ خدا کی منشا کے بغیر کائنات، دنیا اور انسان کے داخل خارج میں کچھ ممکن نہیں ہے۔ اس زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو خدا نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کام لیا ہے، اور اب دوبارہ امت نے ہی انسانیت کو طمانینت کی طرف راہ پر لے جانا ہے۔ دنیاوی سماج درج بالا میدانوں میں کئی دوسرے میدانوں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کی بنیادیں 14 صدیاں بیشتر رکھی گئیں۔ دنیاوی سماج درج بالا میدانوں میں اور کئی دوسرے میدانوں میں آگے بڑھا ہے۔ ان کی بنیادیں 14 صدیاں بیشتر رکھی گئیں۔ ہر صدی کا انسان اپنے وقت کی دوپہر میں بیٹھ کر ان میدانوں میں اپنا حصہ ڈالتا رہا۔ کچھ غلط ہوا تو آگے چل کر درست ہو گیا۔ یہی فرمان خداوندی ہے کہ شیطانی اغلاط کو اللہ تعالیٰ خود درست کر دیتا ہے۔ گویا انسانیت کو درست سمت رکھنے میں خدا ہر وقت نگہبان ہے۔ درج بالا موضوعات و عنوانات ہی اس تحریر کا حصہ ہیں۔ مزید تفصیل کسی دوسرے موقع کے لیے مؤخر رہے گی۔ نمبر 7، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ زمانی ارتقاء کے تعینات۔ ابھی یہاں آگے یعنی عصر حاضر سے مزید آگے باقی رہنے، جدوجہد کرنے اور آگے بڑھنے کے اہداف و مسائل ہی آج دنیا کے مسائل ہیں۔ مسائل ہی وہ اہداف ہیں جو ابھر کر انسانی معاشروں کو کم و بیش گھیر چکے ہیں۔ چند صدیوں یا ایک صدی بیشتر انسانی معاشروں کے مسائل اور تھے اور بالکل مختلف تھے، مگر زندگی کا سفر تو رکا نہیں۔ معاشرت گونا گوں تبدیلیوں سے دوچار ہو کر حال میں آگے بڑھتی ہے۔ ہر اگلی منزل پر نئے انسانی مسائل ابھرتے ہیں۔ یہ پیغمبرانہ شان اور نبوی فریضہ کا تقاضا ہے۔ ہر نئی منزل پر انسان کی نبوی رہنمائی کے اصول و ضوابط اور حکمت عملی کا خاکہ موجود ہے۔ جب سے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطور آخری نبی تشریف لائے تو ساتھ یہ ضابطہ الہی بھی نافذ ہو گیا کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و ضابطے ہی قیامت تک کے لیے انسانی رہنمائی کے اصول و ضابطے رہیں گے۔ ضابطہ اول خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ شان ہے، نور کی چمک اور ضیاء پاشیاں ہے۔ جو ضابطوں کے پابند ہیں یقیناً نور کی یہ چمک اور اس کی جھلک سے آشنا ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ ضابطہ دوم قرآن حکیم ہے، جس کا وسیلہ ضابطہ اول کو بنایا گیا۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری رہنمائی ہے جو انسان مقصد کو پانے کے لیے اختیار کر سکتا ہے۔ رہنمائی کی آرزو و علم ہے۔ انسانی ذہن اپنی بصیرت کی سطح و درجوں کے تحت فیض پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور کی جھلک کے لیے تو محبت کافی ہے، البتہ قرآن سے اخذ و استنباط کے لیے محبت اور علم کی بھی ضرورت ہے۔ موجودہ مسلم دنیا میں بغیر علم کے قرآن کی تفسیر محض صرف و نحو کی تحصیل کے بل بوتے پر استخراج وقت کے تقاضوں سے قطعی مناسبت نہیں رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی الگ راہوں پر ہے اور معاشرت بے ہنگم راہوں پر ہے، اور قرآن کی موجودہ تعبیر و تشریح کا نہ زندگی کی راہوں سے واسطہ نظر آتا ہے اور نہ معاشرت کے ادملال کو دور کرنے کی آرزو نظر آتی ہے۔ یہ تعبیر و تشریح آج کے متکلم قرآن کو کرنی ہے، جس کے لیے ضابطہ مقرر کیے جانے ابھی باقی ہیں۔ زمانی ارتقاء کے تعینات میں کہیں فوری حکمت عملی اور طاقت درکار ہوتی ہے اور بعض معاملات میں قدر طویل بصیرت دکھانی ہوتی ہے۔ عصر جدید کے مسائل کی ایک مختصر سی جھلک فکریت کے تعینات بیان کی گئی ہیں۔ یہاں ایک اور جہت سے نمایاں کرنے کی کوشش ہے۔ گلوبلزم یا وفاقیت کا ظہور اس دنیا کا یعنی جدید دنیا کے طاقتوروں کی نئی سوچ ہے۔ آرزو تو پرانی ہے۔ پرانی آرزو میں ایک بنیاد کے طور پر بیت المقدس اور پھر مکہ اور بعد
اور اسلام ان دونوں مقامات کو پوری طرح تسلیم کرتے ہوئے ریاست مدینہ کو وفاقیت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ گویا یہ نئی سوچ ماضی کے ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد بھی کئی طاقتور افواج کے جنرلوں نے دنیا فتح کرنے کی آرزو کی اور انسان کو ذبح کرنے کا بہانہ جاری کیے رکھا۔ موجودہ سوچ میں سابقہ روایت کے عین مطابق طاقتوروں کا منصوبہ اور آرزو ہے، لیکن یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ 21ویں صدی ہے اور انسان استحصالی ذہن کی معلومات پہلے سے زیادہ رکھتا ہے۔ خصوصاً اس نئی سوچ میں 3 عناصر کا اضافہ اہمیت کا حامل ہے۔ 1 دانشوروں کی شمولیت، 2 جدید ترین مواصلاتی نظام کا قیام، 3 بین الاقوامی سطح کی تجارتی کمپنیوں کا قیام۔ اس کی مخالفت اور مزاحمت یا کنارہ کشی کسی بھی ملک و قوم کے لیے مناسب نہ ہوگی، خصوصاً مسلم دنیا۔ آپ کو الگ وفاقیت پیدا کرنی ہے یا موجودہ سماجی ارتقاء کے ساتھ اپنے کردار و مقاصد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصلی تقاضوں کے ساتھ قیامت تک کے لیے انسان کی رہنمائی اور انسانیت کے سبق کی مناسبت سے وفاقی اور عالمی ہے۔ قرآن دستاویز انسانیت ہے۔ اسلام کم از کم اس سوچ کا مخالف نہیں ہے، مگر آگے بڑھنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ یہ قابل غور نکتہ ہے۔ یہاں یہ نشاندہی مقصود ہے کہ نئی دنیا کا نیا نقشہ بننے جا رہا ہے۔ مسلم دنیا کہاں کھڑی ہوگی اور موجودہ آفاقی مسائل کے حل میں نبوی کردار اور قرآنی افکار سے انسانیت کی رہنمائی کیسے ممکن ہوگی؟ یہ امت کے حکماء و علماء کا فریضہ ہے کہ وہ نبوی کردار اور قرآنی افکار کو تلاش کریں، متعین کریں، حکمت عملی تشکیل دیں اور درج ذیل مسائل کو دیکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ جن ویورز نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز بلا تاخیر مل سکیں۔ مع السلامہ۔